ایک میسج آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میسج ہے موبائل کا، اور میسج موبائل کمپنیوں کی طرف سے بھی ہیں، من چلوں کی طرف سے بھی ہیں، اور باقاعدہ گروپس کی طرف سے بھی ہیں. مثلا ایک میسج ہے لو میٹر. ویلنٹائن ڈے is just around the corner. Find out how good is your loved one via love meter. Send your name اور اس میں آگے اسپیس دی ہوئی ہے پارٹنرز نیم @1001 اور ₹10 پلس ٹیکس. یہ جیز میسج ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں. یہ میسج قبول کرنے کے لیے نہیں، ریجیکٹ کرنے کے لیے، احساس کرنے کے لیے. لکھا ہے لویریا حلال کمیٹی کے مطابق پیار کا چاند نظر آ گیا ہے، لہذا سیٹرڈے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کی روایت عشق و محبت کے ساتھ منائی جائے گی. پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے لور سے ناراضگی ختم کر کے ایک ریڈ سوٹ کا انتظام کر لیں اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس دن کو منائیں. ایک طرف رب کا پیغام ہے، آسمانی پیغام، پاک کرنے کا پروگرام، رب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی قوم رب کا مقابلہ کرنے پہ اتر آتی ہے، کیا اس قوم کو پھر اسی طرح سے اپنی بے حیائیوں اور بدکاریوں کے ساتھ سارے کام کرنے کے لیے مواقع دیے جاتے رہتے ہیں؟ کیا پہلی قوموں کے حالات نہیں جانتے؟ عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اپنے لورز کے ساتھ ناراضگی ختم کرتے ہیں. یعنی جو حرام راستہ آپ نے اختیار کیا، آپ جب کبھی بدکار بنے تھے، بد کردار بنے تھے، اس بد کرداری کو رینیو کر لیں. دن آ گیا بدکاروں کا. معذرت، بدکاری کو میں کیا نام دوں؟ مجھے بتائیے. بدکاری کو، زناکاری کو زناکاری تو کہہ لینے دیجیے. میں نے بہت سوچا اس پہ کہ میں کوئی ہارش ورڈ یوز نہ کروں، کسی کا دل نہ دکھ جائے. میرے اندر یقین کریں ایک ایک شخص کے لیے محبت ہے. میرا دل چاہتا ہے پکڑ کر کسی طریقے سے اس نسل کے ایک ایک فرد کو بچا لوں، اسے سمجھ آ جائے بات کی، اسے حق کا پتہ چل جائے. ریلی کسی پر تنقید نہیں ہے، ایون اس بچی پر بھی نہیں جو بچی ساری حدود کو کراس کر چکی، کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. جب رب توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، کس انسان کے پاس کیا اختیار ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک خاتون آئی، بہت ہی حسین و جمیل خاتون. عشاء کے بعد وہ نماز کے بعد اپنے گھر میں آئے، باہر دستک ہوئی، باہر نکلے. خاتون نے ان سے سوال کیا، ان سے کہا میں نے بد کرداری کی، میں حاملہ ہوئی، میرا بچہ پیدا ہوا، میں نے مار ڈالا، بتاؤ میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ میں واپس پلٹ سکتی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کوئی راستہ نہیں. وہ عورت روتی دھوتی چلی گئی کہ ہائے یہ حسن آگ کے لیے ہی پیدا ہوا تھا. فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے اسی واقعے کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. اب رحمت للعالمین کا دل کٹ گیا ہوگا. آپ نے کہا ابو ہریرہ تم نے بہت برا کیا، تم نے بے حد غلط معاملہ کیا، جاؤ اسے جا کے پیغام دے دو، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ پھر یعنی ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہو گئی. دن بھر تلاش کرتے رہے، عورت نہیں ملی. رات کو اسی وقت پہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ عورت مل گئی، اور حضرت ابو ہریرہ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ ہاں توبہ کی گنجائش ہے. اتنا خوش ہوئی وہ عورت، اسی وقت اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اسی وقت صدقے کا اعلان کیا کہ شکر ہے کہ اس حیات میں پلٹنے کا موقع موجود ہے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، پلٹ آنے والے کے لیے راستہ کھلا ہے، لیکن اپنی برائی پر برقرار رہنے والے کے لیے اللہ کا پیغام بہت بہت دہشت والا ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. میں ماؤں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، کچھ باتیں میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں. بیٹے تو سامنے نہیں لیکن میسج ضرور دینا چاہتی ہوں. بیٹا اس ہستی کے ساتھ رشتہ ہے جو رب العالمین ہے، مانتی ہو؟
اس ہستی کے ساتھ رشتہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس کتاب کو مانتی ہیں جو ذکر للعالمین ہے، سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بیٹا یہ تو دیکھو رشتہ کس سے ہے، آپ کس کی باتوں کو قبول کر کے کیا کام کرنے لگ گئے۔ اسی طرح سے خواتین کی اور بچیوں کی ایک مجلس تھی، یہی بات چیت جاری تھی تو ایک کالج کی پروفیسر اٹھی، انہوں نے کہا کہ میں موبائل سیکشن کے انچارج ہوں اور میرا دل اس برے طریقے سے کٹا ہوا ہے، ماؤں کے اوپر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے کہ جب کسی بچی کا موبائل پکڑا جاتا ہے، جب ہم کسی کی ماں کو کال کرتے ہیں، ماں آ کے کہتی ہے میری بیٹی جیسی پاک دامن کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ اپنی بچی کی ہر طرح سے گواہی دے دے۔ کہتی ہیں کہ ماں کو بچیاں ٹریپ کر لیتی ہیں اور مائیں کسی کی نہیں سنتی، بچی کی سنتی ہیں۔ کہتی ہیں جس وقت ہم موبائل سے نکال کر میسج سناتے ہیں زاروں قطار روتی ہیں مائیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری بچی کس راستے پہ چلی گئی۔ وہی بچی کالج آتی ہے، کسی کا باہر سے پیغام آتا ہے، ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں ساری آلموسٹ بچیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ میسج یہ آتا ہے کہ فلاں رنگ کی گاڑی میں موجود ہوں، باہر آ جاؤ۔ ہماری نسلوں کے لیے شیطان نے یہ کیسا جال پھیلا دیا، ہم مائیں ہوتے ہوئے کہاں سو رہی ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس تکلیف کو فیل نہیں کرتی۔ بچی کی عزت لٹ جائے، بچی درندوں کے ہاتھوں چڑھ جائے، برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایک دو بچیوں کا معاملہ نہیں ہے، پوری سوسائٹی لپیٹ میں ہے۔ ہم جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہماری بچیاں پاک باز نہیں رہیں، اور اس میں ہماری بیٹیوں کا قصور کم، ہمارا قصور زیادہ ہے۔ ہم نے ان کے لیے وہ راستہ انتخاب کیا، ہم نے چاہا وہ ڈگریاں لیں، ہم نے چاہا وہ نوکریاں کریں، ہم نے چاہا وہ کما کر لائیں، ہم نے انہیں عزت کی حفاظت کرنی نہیں سکھائی۔ ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یوں فروخت کر دیا۔ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے بازار سے پھول غائب ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو پاک پیدا کیا ان پھولوں کو، ناپاک مقاصد کے لیے وہ پھول استعمال ہو۔ کوئی اس بھرے شہر میں ہے جو اٹھے اور ان پھول والوں سے، پھول فروشوں سے پوچھے کہ تم ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے یہ پھول نہیں بیچ سکتے، یہاں پھول نہیں بکیں گے، یہاں ہارٹ شیپ میں غبارے نہیں بکیں گے، یہاں ہارٹ شیپ کی چیزیں نہیں بکیں گی۔ ہر ایک کو اپنا کاروبار عزیز ہے۔ گفٹ شاپ پہ بیٹھے ہوئے افراد، ریڈ کلر کے ہارٹس ہیں، ساتھ میں وائٹ کلر کے بیئر ہیں، اتنے خوبصورت ریڈ اور وائٹ کمبینیشنز لگتے ہیں، ہر ایک اٹریکٹ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتی ہیں ہارٹ لینا چاہتے ہیں، بیئر بھی، یہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ اتنا اٹریکٹیو بنا کے سب کچھ سامنے رکھ دیا تاکہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے جن افراد کو غلط انداز میں دل میں بٹھایا، اب ان کو یہ دل پیش کر سکیں۔ بیٹا دیکھو تعلق کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ ہم نے اپنی شناخت ہی کھو دی، ہم نے اپنا تعلق ہی کھو دیا، ہم نے یہ بھلا دیا کہ ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر باہر بھیجتی، اس بیٹی کو کیا پتا جس بیٹی نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا ہے۔ بچیوں کے ڈریسز تو دیکھیے، جو ٹاپ انہوں نے پہنی ہے یونیورسٹیز میں، دیکھیے لباس سلیو لیس شرٹس انہوں نے پہنی ہے، جو پینٹس انہوں نے پہنی ہے اتنے ستم ظریف ہیں، بیچنے والے بھی بنانے والے بھی۔ اب شرمگاہیں بھی کھول کے رکھ دیں۔ کیا کسی بھائی کو اپنی بہن نظر نہیں آتی؟ کیا کسی باپ کو اپنی بیٹی باہر جاتی ہوئی فیل نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں اس سوسائٹی میں جو اٹھے یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری اولادیں ہیں، ہم نے انہیں آگ سے بچانا ہے، ہم نے انہیں شعور نہیں دیا، ہم نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں دکھایا۔ مجرم ہم ہیں، ہم نے انہیں کس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج یہ غیروں کے تہوار مناتے ہیں، ہمارے بچے بھی، ہماری بچیاں بھی۔ مجھے یہ بتائیے کیا والدین کا فرض نہیں بنتا اولاد کی عزتوں کی حفاظت کریں؟ کیوں دیے موبائل اپنی اولادوں کے ہاتھ میں؟ اور اگر دیے تو انہیں شعور کیوں نہیں دیا؟ کبھی موبائل چیک کیے ان موبائلز کے اوپر کس کے میسیجز آتے ہیں؟ بیٹی رات رات بھر کس سے باتیں کرتی ہے؟ نیٹ پہ بچہ بیٹھا ساری رات کیا دیکھتا رہتا ہے؟ آپ کس بلاوے میں ہیں کہ بچہ بیٹھ کے رات کو قرآن کی تلاوت سنتا ہے، رب کی باتیں سنتا ہے، وہ ایک پاکیزگی کے ماحول میں ہوتا ہے؟ کیا نام کمایا ہے ہم نے؟ ہم
اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے ماحول میں کوئی رول پلے نہیں کرتے. ہر شخص ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ جاتا ہے, کارڈز دیکھتا ہے, پھول دیکھتا ہے, سب خاموش. یہ میسیجز جو میں نے ابھی آپ کو سنائے, ہر ایک پڑھتا میں نے کسی خاتون کے دل میں کرب محسوس نہیں کیا. مسکراہٹ ہوتی چہروں پر کہ یہ میسیجز ایک دوسرے کو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. دکھ نہیں ہے دلوں کے اندر. محمد رسول اللہ کے نام لیوا افراد کو تو دنیا بھر تک رب کا پیغام پہنچانا تھا. رب کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے نا. بچے پڑھ رہے ہیں, یہی پڑھا ہے, یہی سیکھا ہے. کیا واقعی یہی زندگی ہے؟ اس زندگی کے لیے ہم نے ایفرٹ کی, اس کے لیے مال لگاتے ہیں, ناپاکی کے لیے, ناپاک تعلقات کے لیے, حرام رزق کے لیے. ایک ایک بچی کے موبائل میں فولڈرز بنے ہوئے, ایک لڑکا نہیں کتنے ہی لڑکے, ایک ایک بچی اتنے لڑکوں کے ساتھ انوالو. کوئی پوچھنے والا نہیں پوری سوسائٹی میں. آزادی کے نام پر یہ آزادی ہے؟ واللہ یہی غلامی ہے, یہی شیطانی قید ہے. پورا معاشرہ قید ہے, ذہن قید ہے, دل قید ہے. ہماری زندگیوں کو کہاں کس نے قید کر لیا کہ ہمارے پاس اپنے رب کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے, رب کے کلام کے لیے ہمارے دلوں کے اندر گنجائش نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے ناپاک زندگی کا ہر پروگرام گوارا کر لیتے ہیں, لیکن پاک باز زندگی گزارنے کے لیے جو پروگرام آئے یہ ہم ہیں. ہم کہتے ہیں ان کی ٹیوشن ٹائم ہے, یہ ان کا اسکول کالج ٹائم ہے, یہ ان کا فلاں ٹائم ہے, یہ فلاں ٹائم ہے. کیسی نسلیں تیار کر رہے ہیں, جانوروں جیسی. اتنی پیاری شکلیں, اتنے پیارے ذہن. انہوں نے دنیا میں کتنا بڑا کردار ادا کرنا تھا. انہی لوگوں نے عمر فاروق کا کردار ادا کرنا تھا, ابو بکر جیسا کردار ادا کرنا تھا, عائشہ صدیقہ, فاطمہ الزہرا کے جیسا کردار ادا کرنا تھا. ہماری مریم جیسی پاک باز بچیوں کو شیطان نے کیسا اغوا کر لیا. آج یہ بچیاں جہان بھر میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں. بولو بیٹا, بتاؤ مجھے کہ اللہ نے واقعی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. کسی لڑکے کو پھول دے دیں, کسی کو دل دے دیں, کسی کو میسج کر دیں, کسی کے ساتھ ساری ساری رات باتیں کرتے رہیں. اس زندگی کے لیے ماں باپ کماتے ہیں, ماں باپ محنت کرتے ہیں, اسی لیے ہم مسلمان کہلواتے ہیں. یہی ہماری محبت ہے, اسی لیے رسول اللہ کے نام پر مجلس منعقد کرتے ہیں. کیا ہو گیا ہمارے علماء کرام کو؟ کیا ہو گیا معاشرے کا درد محسوس کرنے والوں کو؟ کوئی نہیں جو ان بچوں کے ساتھ ہمدردی کرے. کیا اللہ نے نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. نسلوں کی نسلیں آگ کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کسی کے دل میں درد نہیں. کوئی ماں ایسا درد نہیں رکھتی کہ اپنی بچی کو اپنے رب کے راستے پر لگا دے, طے کر لے کہ ہاں میری بچی کوئی اور راستہ نہیں دیکھے گی, رب ہی کا راستہ دیکھے گی, رب کے راستے پر چلے گی, محمد رسول اللہ کے راستے پر چلے گی. ہمارے بچے اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پہ 17 سالہ محمد بن قاسم چلا تھا. اس علاقے میں تب اسلام آیا تھا. 17 سالہ بچے آج ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے 17 سالہ بچے بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے انہیں کس قابل بنایا؟ ہم نے ان سے کیا کام کروائے؟ خدا را رک کے سوچئے, جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے آؤ مل کے کچھ کر لیں, کچھ تو طے کر لیں, کچھ تو ایسا کر لیں کہ اس بدی کا راستہ روکا جا سکے. ابھی وہ دن ہے بے حیائی کا عالمی دن جسے یوم محبت کہا جاتا ہے. میں چند کیپشنز اخبارات کے رول کے حوالے سے, میڈیا کے رول کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ہماری بچیوں کو جب یہ میسیجز دیے جائیں, بچوں کو میسیجز دیے جائیں اور کسی ماں کے دل میں, کسی باپ کے دل میں کوئی احساس اجاگر نہ ہو, مثلا اس ویلنٹائن ڈے پر اب کپڑوں کا بھی کچھ سوچ لو, اس ویلنٹائن ڈے پر چنا کسی کو اپنے لیے, اس ویلنٹائن ڈے پر ڈنر کے لیے ٹیبل بک کرائی یا نہیں, اس ویلنٹائن ڈے پر رکھو ایک الارم کلاک تاکہ لیٹ نہ ہو, اس ویلنٹائن ڈے پر خریدو ایک کارڈ جو کہہ دے ہر بات, اس ویلنٹائن ڈے پر ورلڈ کپ تو آتے جاتے رہیں گے, پیار بار بار نہیں ہوتا, اس ویلنٹائن ڈے پر بسنت چھوڑو دل کی ڈور کھینچو, اس ویلنٹائن ڈے پر فریش آئیڈیا سمندر کے کنارے ایک شام, اس ویلنٹائن ڈے پر کرکٹ میچ دیکھتے رہے تو ہو چکا دل کا میچ. یہ ہمارے اخبارات ہیں. اخبارات کے توسط سے جو کچھ پروموٹ کیا جا رہا ہے, میڈیا
चैनल्स के तवज्जुह से जो कुछ प्रमोट किया जा रहा है छुपा हुआ तो नहीं है, सभी शामिल हैं। किस किस की बात करें। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से,